یہ ناظرین میں ریاب اپنے ہوٹل القصوہ گروپ والوں کی جانب سے جو بک ہوا تھا اس کے سامنے کھڑا ہوں۔ یہ بالکل الحجرہ سٹریٹ پر مسجد الحجرہ کے بالکل سامنے واقع ہے۔ یہ ناظرین جو میں نے پیکج لیا تھا، یہ پیکج میں نے روڈ ٹو مکہ والوں سے جو کہ لندن میں واقع ہے ان سے 5 سٹار ہوٹل کا پیکج کرتے ہیں، حج اینڈ عمرہ پیکج کرتے ہیں۔ میں نے ان سے اپنی فیملی کے لیے 3 سٹار پیکج لیا، جس میں انہوں نے میں نے ایک کوارڈ روم اپنے لیے بک کروایا۔ اور ناظرین جب میں یہاں پر پہنچا تو میری یہ کمرے اپنے کو جب دیکھا تو میں بڑا پریشان ہوا کہ 2 بیڈ روم کا کمرہ تھا جس میں انہوں نے 4 بیڈیں لگائی ہوئی تھی، اور جب ایک بیڈ کو دیکھا تو اس کے اندر لوہے کی بیڈ اور اوپر وہ لکڑی کے تختے ڈال کر اوپر انہوں نے گدے رکھے ہوئے تھے جو کہ رات کو سوئے، اور اس گدوں میں سے وہ کیا کہتے ہیں وہ جو لکڑی کا تھا اس میں سے آوازیں بھی آتی تھی، بندہ آرام سکون سے سو بھی نہیں سکتا تھا۔ اور جو انہوں نے میرے لیے جب کہ ٹرانسپورٹ جب میں نے اپنے وہ کمبلوں کی اور چادروں کی حالت دیکھی تو انتہائی وہ خراب حالت تھی۔ میں نے فوراً اس کے وہ جو کیئر ٹیکر تھا اس کو بلایا، میں نے کہا یار یہ آپ نے کیا کیا ہے؟ تو اس نے فوراً وہ چینج کیے، یعنی کہ لائٹ آف تھی، لائٹ بلب فیوز تھے، وہ لائٹیں اس نے اس کو تبدیل کیا۔ تو میں نے جب میں نے ان سے پوچھا کہ آپ اس میں ہمیں تولیے نہیں ہیں، تولیے دے دو، 2 تولیے پڑے ہوئے ہیں، تو اس نے بولا کہ ہم 2 تولیے ہی دیتے ہیں۔ میں نے کہا یار ہم نے 4 بندوں کے لیے بک کروایا ہے اور آپ 2 تولیے کی بات کر رہے ہیں، یعنی کہ اپنی بچت ناظرین وہ تولیوں سے بھی کر رہے ہیں۔ اور انتہائی منافقت کی انتہا یہ ہے کہ جب میں نے روڈ ٹو مکہ والوں کو بولا تو انہوں نے بولا کہ میں نے تقریباً ناظرین 1200 پاؤنڈ اپنی رہائش کے لیے دیا، 4 دن ادھر اور 10 دن مدینہ پاک میں۔ مدینہ پاک والے ہوٹل کی بھی ناظرین یہی بات تھی، اور اس میں بھی یہی صورتحال تھی تقریباً، کوئی پوچھنے والا نہیں تھا۔ اور جو میں نے ٹرانسپورٹ بک کروائی القصوہ گروپ والوں سے، جب میں نے اس کا مطالبہ کیا تو انہوں نے جو مجھے وہ شیٹ پہ جو ناظرین میں نے 1195 پاؤنڈ دیا تھا اس کے لیے، اور جو انہوں نے قصوہ گروپ والوں نے جو شیٹ بتائی اس میں انہوں نے تقریباً 4100 ریال میری رہائش کا لیا تھا۔ ناظرین کمانا یا یہ کمائیں، جائز پرافٹ کمائیں، لیکن یہ تقریباً ڈبل کے قریب تھا۔ اس کا بھی چلو کوئی بات نہیں کہ چلو، لیکن میرا اعتراض یہ تھا کہ کم از کم جو آپ چیز کمٹمنٹ کرتے ہیں اس کو پورا کریں، کم از کم فراڈ تو نہ کریں۔ اگر کوئی چیز اور یہ انہوں نے میرے پہ بڑا احسان کیا کہ یہ ہم آپ کے لیے اسپیشل کر رہے ہیں کیونکہ آپ ہمارے پرانے کسٹمر ہیں۔ اور پھر میں نے اسی اعتماد میں آ کر جب ان سے اپنی ٹرانسپورٹ بک کروائی تو اس کے لیے میں نے تقریباً 340 ریال انہوں نے مجھے بولا جدہ سے مدینہ پاک سے مکہ، اور مکہ سے جدہ ایئرپورٹ۔ اس کے لیے میں نے ہائی ایس بک کرائی، جو ہائی ایس انہوں نے مجھے پرووائڈ کی اس کی بھی اتنی اچھی کنڈیشن نہ تھی۔ اور اس میں جو میں ایک اور فراڈ بتانا چاہتا ہوں ان کا، وہ یہ ہے کہ جب آپ پرائیویٹ گاڑی کو بک کرواتے ہیں تو اپنے کنوینئنس ہونے کے لیے بک کرواتے ہیں تاکہ وہ آپ کو کنوینئنٹ ہو۔ یہ فراڈ یہ کرتے ہیں کہ مدینہ والی سواریاں مکہ لے جاتے ہیں، اور جب مکہ والے مکہ پہنچ رہتے ہیں تو اس وقت کی سواریاں جو ہیں وہ ان کو مدینہ لے کے جاتے ہیں۔ تو میں نے جب اپنے اس سے پوچھا کہ فجر کی نماز پڑھی میں نے، تو میں نے کہا کہ مدینہ پاک سے میں نے مکہ جانا ہے، تو انہوں نے بولا جی کہ آپ کا ٹائم ہم نے 3 بجے سیٹ کر دیا ہے۔ تو میں نے کہا کہ گاڑی میں بک کروا رہا ہوں، میں نے ڈبل تقریباً پیسے پے کیے ہیں، اس لحاظ سے تقریباً 5.67 ریٹ تھا، تقریباً 1900 ریال بنتا تھا۔ جبکہ ناظرین میں آپ کو بتاؤں کہ دہائی دے رہے ہوتے ہیں جدہ سے مدینہ پاک اور مدینہ پاک سے مکہ، تقریباً آپ مکہ سے جدہ ایئرپورٹ 100 سے 150 ریال میں اچھی MPV گاڑی GMC گاڑیاں لے کے جا سکتے ہیں۔
اور وہ دہائی دے رہے ہوتے ہیں، کوئی پرابلم نہیں ہے۔ اور جو مدینہ پاک سے مکہ پاک یا مکہ پاک سے مدینہ پاک کے لیے 400 سے 650 تک آپ کو اچھی سے اچھی گاڑی مل جاتی ہے۔ اور اگر آپ یہ کیلکولیشن بھی کر لیں تو تقریباً یہ 1200 ریال تقریباً بنتا ہے۔ تو اس میں ان کا کیا لگتا ہے کہ وہ بھی احسان کر کے، اور جب گاڑیاں ملی تو پھر بڑی مشکل سے وہی انہوں نے اپنے ٹائم کے ساتھ پلے کیا۔ انہوں نے کہا جی کہ جیسے وہ آپ کوئی ٹیلی فون کا کانٹریکٹ لیتے ہیں یا کوئی لیتے ہیں تو اس میں وہ آپ کو بتا دیتے ہیں کہ جی یہ لائن میں انہوں نے آپ کا ٹائم یہ لکھا تھا۔ یہ تو ناظرین تھا جو انہوں نے ہوٹل کی بکنگ اور ہوٹل ٹرانسپورٹ کی بکنگ میں۔ اور جب میں ہوٹل کی بکنگ کا آپ کو بتاؤں کہ ناظرین یقین کریں کہ اس گلی میں ابھی ایک ہوٹل میں گیا، وہ پاکستانی ہوٹل کے پاس اورنج بلڈنگ کے ساتھ ایک ہوٹل ہے، اس کی ہوٹل کی کنڈیشن تو اتنی اچھی نہیں لیکن روم کافی بڑا تھا، 5 سے 7 بیڈ روم تھے اس کے اندر پڑے ہوئے، اور وہ بھی 130 ریال وہ مانگ رہا تھا۔ اور جو اچھے ہوٹل اس سٹینڈرڈ کے تھے مکہ کے پاس وہ تقریباً 375 اور 300-350 ریال میں وہ ہمیں مل رہے تھے۔ تو ناظرین یہ اندازہ لگائیے کہ ایک یہ ڈبل بےایمانی کرتے ہیں، ڈبل مور دین ڈبل اور ڈبل کے قریب بکنگ لیتے ہیں، اور اس کے بعد ان کی بغیرتی کی انتہا یہ ہے کہ کم از کم جو آپ کمٹمنٹ کرتے ہو، جو پیسے لے لیتے ہو، اس کے مطابق آپ چیزیں تو مہیا کرو۔ لیکن جو نچوڑ میں نے ناظرین نکالا ہے کہ میں آپ سے حج کے علاوہ میں آپ کو بتاتا ہوں، کیونکہ حج کا مجھے اتنا سسٹم کا پتہ نہیں لگا، لیکن یہ چونکہ عمرے کے لیے میری چوتھی بار ہے، تو میں ناظرین آپ کو کہوں گا کہ اگر آپ کو 50 سے 70 پاؤنڈ میں ویزا بھی مل جائے تو آپ ویزا لے کر آئیں۔ کوئی ٹرانسپورٹ ان سے نہ بک کروائیں، کوئی ناشتہ ان سے بک نہ کروائیں، کوئی ہوٹل ان سے بک نہ کریں، کہ انتہائی خبیث لوگ ہیں۔ ان کو شرم آنی چاہیے کہ کم از کم اگر جو کمٹمنٹ آپ کرتے ہیں وہ کمٹمنٹ تو پورا کریں، پرافٹ اپنا جائز رکھیں۔ اور یہ جو القصوہ گروپ ہے، میں نے ان کی جو شیٹ دیکھی، اس میں لوگ کینیڈا، امریکہ، پاکستان، UK کے موسٹلی جو ٹریول ایجنٹ حضرات ہیں وہ اپنی بکنگ ان سے کرواتے ہیں۔ تو میں خدا را آپ سے یہ کہوں گا کہ جب بھی آپ کسی عمرہ ایجنٹ کے پاس جائیں، کوئی اپنا پیکج بک کروائیں تو خدا را ان سے ہوٹل کی تفصیل، یہ اتنے غیرت انسان ہیں کہ اپنے یہ تولیے بھی بچاتے ہیں، کہ تولیے بھی 4 بندوں کے لیے انہوں نے مجھے 2 دیے۔ چادریں اگر ان سے کہا کہ چادریں کمبل کے اندر، کسی بھی ہوٹل میں آپ چلے جاؤ کمبل کے اندر ایک ایکسٹرا چادر ہوتی ہے۔ یہ خباثت کی ان کی انتہا یہ ہے کہ وہ چادر بھی آپ کو مہیا نہیں کرتے۔ تو میں آپ کو یہ کہوں گا کہ کوئی بھی آپ اپنا پیکج بک کروائیں، صرف اور صرف ویزا لے کر آئیں۔ یہ ان کے کسی بھی ایجنٹ حضرات پہ آپ بلیو نہ کریں، یہ ہمیشہ آپ کو دھوکہ دیتے ہیں اپنے وہ پرافٹ کے لیے۔ ان کو حاجیوں کے ٹائم کی کوئی قدر نہیں ہوتی۔ جیسے کہ میں نے آپ کو بولا کہ میں نے وہ بک کروائی تھی کہ چلو میں ان کو رنگ کروں گا، گاڑی میرے دروازے پر کھڑی ہوگی، میرا ٹائم بچ جائے گا، میری نمازیں بچ جائیں گی۔ لیکن اگر میں نے یہی ضلالت دیکھنی تھی تو میں اپنی گاڑی کہیں بھی آپ روڈ میں، میں نے کئی لوگوں سے پوچھا، اچھی MPV 7 سیٹر 9 سیٹر 400 سے 650 کے لگ بھگ وہ آپ کو نارملی مدینہ پاک اور مکہ پاک کے لیے ٹریول کرتی ہیں، اور اچھی گاڑیاں آپ کو جدہ سے ادھر مکہ سے جدہ ایئرپورٹ تک لے جاتی ہیں۔ تو اس دعا کے ساتھ مکہ پاک میں کہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو ہدایت نصیب فرمائے کہ پیسہ کمائیں، اس میں کوئی شک نہیں کہ چلو کوئی کہتا ہے کہ ہم دینا ہوتا ہے جی ویزا وہ کیا کہتے ہیں تنخواہیں دینی ہوتی ہیں، یہ کرنا ہوتا ہے وہ کرنا ہوتا ہے۔ کم از کم میں کہتا ہوں کہ جو کمٹمنٹ کریں، جو یہ بکواس کریں، ان پہ یہ پورا اتریں۔ اور اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ان کو بھی ہدایت عطا فرمائے، اور ہمیں کوئی اچھے قسم کے جو عمرہ حضرات اور ایجنٹ حضرات ملتے ہیں، ہمیں ان سے اللہ تعالیٰ ہمارا ان سے رابطہ کروائے۔ اور میں آپ کو بتاؤں کہ کوئی بھی کسی قسم کی، جب میں نے ان سے شکایت کرنے کا وہ یاد آ گئی ابھی بات، کافی رش ہے اور بسیں ہرن دے رہی ہیں، کہ جب میں نے ان کو بولا کہ یہ آپ کیا کر رہے ہیں، یہ کہتے ہیں جی اپنے ایجنٹ سے بات کریں۔ تو جب ایجنٹ کو ای میل کی، دوسرے دن اس نے اس کا جواب دیا، کیونکہ اس دن دفتر بھی بند تھا، لیکن بہرحال جو بھی ہے یہ ایک دوسرے پر ڈال کر اپنا اس طرح میس کرتے ہیں، اور اپنے پرافٹ کو یہ جو ہے
وہ ایک دوسرے کے ساتھ مل جل کر وہ ادھر لوٹتے ہیں اور یہ کمینگی ادھر کرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ آپ کو بھی اور مجھے بھی ایک دفعہ پھر ان خبیث لوگوں سے بچائے. بہت بہت شکریہ. اللہ حافظ.